السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہترین چیز لے کر آیا ہوں جو تقریباً ہر کبوتر باز کا ایک پرابلم چل رہا ہے کہ جب بھی سیزن آتا ہے تو کبوتر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے آنکھوں میں جالا آتا ہے، کبوتر ڈھیلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے جھولا شروع ہو جاتا ہے اور جھولے کے بعد کبوتر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ پرابلم ہے کس وجہ سے۔ جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھڈوں کی صفائی نہیں کرتے بھی ہیں تو جھاڑو سے کر دیتے ہیں۔ جھاڑو مارنے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جھاڑو مارا جاتا ہے تو بہت سارے اس کے ذرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہوا میں بالکل مکس ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبوتر جیسے ہی اپنے پنجروں میں دوبارہ ڈالے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ جانوروں کو باہر نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ اندر ہی رہنے دیتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مٹی سی اڑتی ہے جراثیم والی تو وہ آنکھوں میں چلے جاتی ہے، ناک کے تھرو ان کے ناک میں چلے جاتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی ناک ان کی بند ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں وہ جرمز آ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کبوتر ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈھیلا ہونے کے بعد پھر آنکھوں میں وہی بات آگئی، جالا سا آ جاتا ہے، اور جالا نہ بھی آئے تو اس کو لکوا جھولا شروع ہو جاتا ہے۔ جھولے کے بعد کچھ جو بچ جاتے ہیں وہ لکوے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ساری کی ساری گیم خراب ہو جاتی ہے۔ تو بھائی پہلی بات ہے کہ آپ کو کھڈے کی صفائی جب بھی کرنی ہو پانی کے بغیر مت کریں، ٹھیک ہے؟ پانی سے کریں گے صاف، ڈیلی کریں گے تو اچھا ہے، نہیں تو 2-4 دن بعد کریں۔ آپ اس کو اس طرح پڑے نہ رہنے دیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کبوتر بہت خوش ہوتے ہیں جی، گٹھوں سے بھرا اور تہ لگی ہوئی ہیں اور کبوتر جو ہے نا ہمارا بہت خوش ہے۔ بھائی جانور ہو یا انسان ہو، گند میں کون خوش رہتا ہے؟ یہ تو اہم باتیں ہی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڈے کی صفائی کریں، کیونکہ دو تو ہے کہ یا تو آپ ہر دوسرے تیسرے دن کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو نہیں ٹائم ملتا، کیونکہ ہر آدمی بزی ہوتا ہے، ڈیلی تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ کافی دنوں بعد کرتے ہیں تو پانی سے کریں۔ اگر چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ احتیاط یہ کریں کہ کبوتر جیسے ہی آپ کھڈے کے اندر کریں صفائی کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو ان کی آنکھوں میں جو ہوتا ہے نا الرجی کے قطرے جو ہوتے ہیں، موسٹلی جو ہوتا ہے نا چلتا ہے وہ موتیا کے قطرے ہیں، وہ فوراً کے فوراً جیسے کبوتروں کو اندر کریں تو آپ صبح اور شام وہ ڈالیں، اور فوراً کے فوراً ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا لے لیں، اور 2 لہسن کی جو ہے نا ایک پورا جو پھول ہوتا ہے نا اس میں 2 جوے جو ہوتے ہیں نا وہ لے لیں، اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کوٹیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جتنا جوس نکلے گا اس کو چائے والی جو پونی ہوتی ہے اسے چھان لیں، چھان کے ایک پوری کنالی پانی سے بھر لیں، اس کے اندر وہ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ اب کبوتروں کو رکھنا ہے آپ نے فل پیاسے ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب پانی پئیں گے تو ان کی چونچ اور ناک جو ہے نا وہ پانی میں ڈپ ہو جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ جو جراثیم ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل 100% کر دیں گے، لیکن جو آپ کے ہر سال ہر 6 ماہ بعد ہر پر پٹائی کے بعد جو بیماری آتی ہے نا وہ ان کو نہیں لگے گی، کم از کم 2-3 سال بعد جا کے کوئی آپ کی کوئی غلطی ہو تو اس وجہ سے وہ آ جائے گی۔ لیکن یہ ایک بہترین علاج ہے کبوتر کا۔ دیکھیں نا بڑے بڑے قیمتی جانور ہوتے ہیں، بڑی مشکلوں سے تیار کیے ہوئے، تو جب وہ مرتا ہے ان میں کئی فیورٹ ایسے کبوتر ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ دل بھی بہت دکھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کام کریں، اور جس کبوتر کو آپ کو لگے کہ جھولا بیمار ہوا ہے اور جھولا ہو رہا ہے تو اس کا ایک بہت بہترین علاج ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 2 سے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 5 دن کبوتر خود کھانا شروع کر دے گا اور بچ جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک سیرپ ہے بروفین، اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اس کا یہ فارمولا دیکھ لیں،
یہ آپ کو آ رہا ہوگا، یہاں پہ بھی دیکھ لیں۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جب کبوتر کو جھولا ہو جاتا نا تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کبوتر کو بچانے کے لیے۔ چنے بھگو بھگو کے 3 ٹائم ان کا پورٹ فل کر رہے ہوتے ہیں، تو جب پورٹ فل کرنے کی مرتبہ باہر جب ٹائم لگتا ہے تو وہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو کم از کم ایک کبوتر کو لگ جاتا، پورٹ فل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دیکھیں، اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ دودھ لینا ہے، اس کو پہلے ابال لینا ہے۔ ابال کے وقت اس کے اندر 2 سے 3 سے 4 قطرے دیسی گھی ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس دیسی گھی نہیں ہے، تھوڑی سی بلائی کوٹ کے، اس کو ملائی سی جو کو ہے نا، اس کو تھوڑا سا کوٹ کے نا وہ اس کے اندر مکس کر کے ابال لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ملائی بھی جو دیسی گھی ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے، تو وہ آپ ڈال کے اس کو کریں، چولہے سے اتار کے اس کو نیم گرم کر لیں۔ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، بالکل معمولی جس طرح عام نارمل پانی ہوتا ہے نا اس طرح۔ اس میں اس بروفین کے نا 3 سے 4 قطرے ڈالنے ہیں فی کبوتر، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنا آپ دودھ لے لیں کہ جس سے کبوتر کا پورٹ فل نہ ہو، ہاف پورٹ رہے، اس میں اتنا کا دودھ لے لیں اور اس میں 3 سے 4 قطرے یہ بروفین کا جو ہے نا سرپ ڈال لیں، اور کبوتر کو صبح اور رات یہ دو ٹائم آپ کر لیں۔ کبوتر کو کوئی خوراک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تو کبوتر ابھی جسم اس کا ابھی صحیح ہے اور اس کو جھولا ہو گیا، وہ تو 2 سے 3 دن میں دانہ کھانے شروع کر دے گا۔ جس کا جسم بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے وہ کم از کم 4 سے 5 دن لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اب کہیں کہ دودھ سے بھرنا ہے، دودھ بھائی ایک مکمل غذا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اس کا نہ کوئی نقصان ہے، نہ کبوتر کوئی پرابلم ہوگی، نہ اس کی کوئی انرجی کم ہوگی۔ بیماری میں ہے، بیماری میں کمزور ہوتا ہے، انسان بھی کمزور ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر صحت مند ہوتا ہے۔ بس پرابلم تو یہ ہے کہ اس کا جھولا ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کا کبوتر A1 ہو جائے گا۔ لیکن پھر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی کبوتروں کے کھڈوں کو پانی سے صاف کریں، آپ اس پہ جھاڑو نہ ماریں کہ اس کے جو ہے نا جتنے بھی ذرات وہ نہ اڑیں۔ اگر ہے تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، الرجی کی آنکھوں کے قطرے فوراً کبوتروں کی آنکھوں میں ڈالیں، دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ڈال لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ادرک لہسن کا جو ہوتا ہے نا پانی وہ لازمی دیں۔ پھر یہ بیماری 2 وجوہات سے آتی ہیں، یا تو آپ نے یہ صفائی کر دی ہے، یا آپ نے جو ہے نا نیا کبوتر ڈال دیا۔ نیا کبوتر جب بھی آپ ڈالیں تو پہلے تو اس کو علیحدہ کر لیں۔ کئی لوگوں کے پاس علیحدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن چلے آپ کم از کم 15 سے 20 منٹ تو علیحدہ کر سکتے ہیں نا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کبوتر کے پنجے دھوئیں، چون صاف کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ ادرک لہسن کا پیسٹ جو پانی ہے نا وہ لازمی اس کو پلائیں، اور اس کو بھی فل پیاسا رکھ کے جب تک اس کی چونچ تک نہ ڈوب جائے وہ پلائیں۔ اور اس کے بعد جا کے اس کو کوشش کریں کہ اس کو نہلائیں، کبوتر کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ صاف ہو جائے گا، کبوتر سوکھ جائے گا، تقریباً یہ کم از کم بھی کوئی 1 گھنٹہ لگ جائے گا زیادہ، اس کو پھر آپ کھڈے میں کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہے کہ کبوتر کی بچت ہو جائے گی۔ کوئی پانی میں فرنیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ڈیٹول سرپ وہ ڈیٹول کا جو آج کل آ رہے ہیں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کبوتر کے لیے نقصان دہ، یہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ پانی ایک صاف چیز ہے، شفا ہے، آپ پانی سے صاف کریں، اسمیل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ وہ ڈیٹول اور فرنیل ڈالیں گے بعد پھر وہی آ جائے گی، سیدھے دماغ کو ٹچ کرے گی اس کی اسمیل، اور پھر بیماری جو ہے نا وہ کبوتر جو ہے نا اپنی حالت میں ٹھیک واپس نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ٹرائی کریں۔ یہ میں نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے کبوتروں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور ان کو کوئی بیماری نہیں لگی۔